ہے یہی آرزو، ہے خدا ہے یہی آرزو۔ میں امام کہ نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے جو ہے وہ آیت اللہ مدنی نماز پڑھ رہے تھے، تو اچانک سے دیکھا نماز کے بعد انہوں نے گریہ شروع کر دیا، رونا۔ ان کا کیا ہو گیا، نماز میں کوئی مشکل؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا نماز جب ختم ہوئی تو لوگ اٹھ کے جا رہے تھے، تو میں نے وقت کے امام کو دیکھا اور امام فرما رہے ہیں یہ لوگ میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کا امام حاضر ہے ان کے درمیان میں؟ کتنی ہماری پریشانی ہے وقت کے امام کے لیے، ہم کتنا اپنے بارے میں پریشان ہیں اور کتنا امام کے بارے میں پریشان ہیں۔ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنے امام کے کتنے قریب ہیں اور اپنے آپ سے کتنے قریب ہیں۔ اٹس ویری سمپل۔ ابھی میری جتنی بھی پریشانی ہے، میرے کام، میری ساری چیزیں، لیکن کتنی پریشانی ہے، لیکن میں بعض اوقات واقعاً جوانوں کو دیکھتا ہوں، رشک کرتا ہوں، یعنی اپنے لیے شرمندہ ہوتا ہوں کہ آج کا بعض جوان اتنا امام وقت کے لیے پریشان ہے، ہر وقت پوچھتا ہے کہ مولانا کیا کریں، کیا ایسا کریں کہ امام کی نوکری کریں، کیا ایسا کریں کہ امام ہم سے راضی ہوں، کیا ایسا کرے کہ امام ہمیں اپنی فوش میں لے لیں۔ خب یہ واقعاً یہ آج کل کے اس دور کے اندر آسان نہیں ہے کہ جہاں صبح شام جو ہے وہ بمبارڈمنٹ ہے، کس کی؟ کلچرل وار کی، جہاں صبح شام بچہ موبائل، فیس بک، یوٹیوب، نیٹ فلکس کے اس ایرا کے اندر آیا ہے کہ یہ اس سانس بھی نہیں لے پا رہا، مگر اسی کے اندر یہ جوان اپنے وقت کے امام کو تلاش کر رہا ہے۔ اب یہ ہم کیسے کریں؟ بہت سمپل ہے۔ دیکھیں، امام جب ہم اپنے آپ کو صاف کر لیں گے تو امام خود ہمارے پاس آ جائیں گے۔ سید ابو الحسن اصفہانی کا وہ مشہور واقعہ کہ یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے مرجع تھے نجف اشرف میں، لیکن ان کا تعلق اصفہان کے ایک گاؤں سے تھا، اور یہ اس گاؤں سے اصفہان شہر میں آئے حوضہ پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے والدین، ان کے فارمر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے حوضے میں پڑھنا ہے، مجھے امام کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ آ گئے اصفہان۔ تو ایک دن ان کی والدہ نے ان کے فادر سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ میرا بیٹا کس حالت میں ہے، گیا ہوا ہے۔ وہ پرانا دور تھا، گئے، جا کر دیکھا سخت سردیاں ہیں، برف ہے۔ جا کر بیٹے کی حالت دیکھی تو اس کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کمرے کو گرم کرے، نہ کوئی کھانے کو چیزیں ہیں، نہ کچھ ہے۔ تو فادر نے بولا بیٹا اس سے تو اچھا تھا گاؤں میں کم از کم 2 لقمے تو ملتے تھے کھانے کو، یہ تم کیا چھوڑ کر آ گئے، چلو واپس چلو۔ اب باپ کا حکم آپ کو پتہ ہے شریعت میں باپ کی ولایت ہے، باپ کا حکم ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ باہر نکلے اس مدرسے کے صحن میں، انہوں نے وقت کے امام سے توسل کیا کہ یا امام زمانہ، آپ جانتے ہیں کہ میں صرف آپ کے لیے آیا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کھانا ملے، مجھے پینا ملے، سردی ہو، میں صرف آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے والد آ گئے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، میں منع نہیں کر سکتا۔ یہ ابھی اندر گئے کمرے میں تو ان کے مدرسے میں جو کام کرتا تھا وہ آیا، کہا سید کوئی دروازے پر آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو کیا ایک نورانی چہرہ کھڑا ہوا ہے، کوئی اور نہیں ہے، وقت کا امام ہے۔ کچھ چیزیں دیں سید کو، کہا یہ رکھو، اپنے کمرے میں جانا، کتابوں کو ہٹانا، پیچھے ایک شمع ہوگی، اس شمع کو روشن کرنا، تمہارا کمرہ بھی گرم ہو جائے گا، کچھ سامان ہم تمہیں کل بھجوا دیں گے، اور ہاں اپنے والد سے کہنا ہمارے سر پر ہمارا صاحب زندہ ہے، ہمارا وارث زندہ ہے۔ وہ اب سید ابو الحسن اصفہانی آئے، دیکھا، سب کچھ کیا، تو باپ نے گریہ شروع کر دیا، باپ نے رونا شروع کر دیا، اور سید ابو الحسن اصفہانی اس مقام پہ پہنچے کہ نجف اشرف کے اندر امام کے ان کو لیٹرز آتے رہے ہیں، اور بہت واقعات ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں، کہ جہاں وہ امام کے اتنے قریب ہے۔ خب ایک شخص کیسے اتنا قریب بن جائے؟ کیونکہ اپنے وجود سے اپنے امام کو پکار رہا ہے۔